السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 13 ستمبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے مرکزی وفد کا پنجاب دورہ۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین کی قیادت میں ایک مرکزی وفد نے پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع فیروز پور، ترن تارن اور لدھیانہ کا دورہ کیا۔ وفد نے ریلیف سینٹرز کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقاتیں کی۔ فیروز پور میں جمعیت علماء پلول کی طرف سے لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے، جہاں روزانہ 4000 افراد کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ جمعیت نے جموں کے کشتواڑ سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں بھی ریلیف کا عمل تیز کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے مغربی یوپی اور میوات کے ذمہ داران کو پنجاب اور جموں میں سیلاب متاثرین کی مدد کی ہدایت دی تھی، جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس وقت لدھیانہ، فیروز پور اور مالیر کوٹلہ میں جمعیت کے مرکزی ریلیف سینٹر فعال ہیں، جبکہ جمعیت یوتھ کلب کے 80 نوجوان بھی امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ جمعیت کے وفد نے لدھیانہ میں نائب صدر جمعیت علماء لدھیانہ حاجی محمد نوشاد کے گودام کا معائنہ کیا، جہاں ریلیف سامان جمع ہے۔ مقامی ذمہ داران کی معاونت سے امدادی کام جاری ہیں۔ فیروز پور کے متاثرہ علاقوں میں وفد کو مقامی شہریوں، خاص طور پر سکھ برادری کی طرف سے جمعیت کے کام کی تعریف ملی اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ متاثرین نے کہا کہ اب مزید راشن کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈیزل، کھاد اور بیج فراہم کیے جائیں تاکہ تباہ شدہ فصلیں دوبارہ اگائی جا سکے۔ دریا اثنا قاری محمد ذاکر کی قیادت میں جمعیت علماء مظفر نگر کا وفد 5 ٹرک امدادی سامان کے ساتھ پنجاب پہنچا، جبکہ جموں کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 4 ٹرک کا سامان اور 1250 چارپائیاں روانہ کی گئی ہیں۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ اسلام ہمیں خدمت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور امدادی کام متاثرین کا مکمل خود انحصاری تک جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جمعیت یوتھ کلب کے تحت نوجوان امدادی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہے اور جمعیت علماء کی مختلف شاخیں جیسے ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش، میوات، متھرا اور بلند شہر نے متاثرین کی بھرپور مدد کی ہے۔ مرکزی وفد میں عتیق الرحمان قریشی، مولانا ابو الحسن پالنپوری، مفتی سلیم ساکرس، مولانا حفظ الرحمان حاجی نوشاد، مفتی عارف لدھیانوی، حاجی فرقان، قاری محمد ذاکر، جمعیت یوتھ کلب کے ذمہ داران سمیت متعدد افراد شامل تھے۔ وہیں دوسری جانب انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں اہم پیش رفت۔ راولپنڈی ایف آئی اے نے مقدس شخصیات کی توہین کے مقدمے میں ملزم انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق سینئر سول جج وقار حسین گوندل نے جسمانی ریمانڈ دیا۔ ایف آئی اے ٹیم نے ملزم مرزا جہلمی کو کڑے پہرے میں راولپنڈی کچہری میں پیش کیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزم سے تفتیش مکمل کر کے اسے 19 ستمبر کو پیش کیا جائے۔ جسمانی ریمانڈ بعد ایف آئی اے ٹیم ملزم مرزا جہلمی کو لے کر روانہ ہو گئی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل انجینئر محمد علی مرزا اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں اسلام کے معزز ہستیوں کی بے حرمتی بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ مختلف مکاتب فکر کے جدید علماء کرام کے خلاف بھی وہ ہرزائی سراغ کر چکے ہیں۔ وہیں دوسری جانب نیپال کی اپڈیٹ بھی سنتے چلے۔ نیپال میں کرفیو ہٹا، الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی۔ کٹھمنڈو نیپال سے اس وقت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ کٹھمنڈو سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے۔ فوج کی جانب سے کرفیو اور امتناعی احکامات نافذ کیے گئے تھے، جو آج صبح 5 بجے سے اٹھا لیے گئے تھے۔ فوج نے یہ فیصلہ نیپال میں عبوری حکومت کے قیام اور حالات معمول پر آنے کے بعد کیا ہے۔ تاہم فوج کے مزید چند روز تک سڑکوں پر رہنے کی توقع ہے۔ الیکشن کب ہوں گے؟ انڈیا ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ خبریں یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ نیپال میں 5 مارچ 2026 سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ نیپال میں ہندوستانی سفیر نوین سرجو استوا نے نیپال کے نو تعینات عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی سے ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے نیپال کو اس بحران پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ نیپال میں ہندوستانی سفیر نوین سریواستو پہلے غیر ملکی سفارتکار تھے، جنہوں نے راشٹرپتی بھون شیتل نواس میں عبوری وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے کے فوراً بعد سشیلا کارکی سے ملاقات کی۔ انہوں نے کارکی کو ان کی تقرری پر مبارکباد دی اور کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مبارکباد اور نیک خواہشات بھیجی ہے۔
ہندوستان کی مبارکباد قبول کرتے ہوئے سشیلا کارکی نے کہا کہ وہ نیپال کو اس مشکل وقت سے نکلنے میں مدد کے لیے ہندوستان سے بڑی مدد کی توقع رکھتی ہے۔ کارکی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح نیپال کے عوام کے مفاد میں اپنی ہر طرح کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ہندوستانی سفیر نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ نیپال اور نیپالی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سفیر سری واستو نے کہا کہ ہندوستان نیپال میں تعمیر ہونے سے لے کر عام انتخابات تک ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستانی سفیر ملک کے تمام شعبوں کی ترقی کے لیے نیپال کی عبوری حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے بے چین ہیں۔ وہیں دوسری جانب بھارت کی 200 برس پرانی مسجد جس میں ہندو اذان دیتے ہیں، میں نے سوچا یہ اللہ کا گھر ہے، اسے آباد رہنا چاہیے۔ اس نوٹ کو سنتے چلے۔ یہ مضمون برطانوی نشریاتی ادارے BBC اردو سے لیا گیا ہے۔ سامعین سے درخواست ہے کہ اسے سنتے ہوئے اپنی ثوابدید سے کام لے۔ انڈیا کی ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ سے متصل علاقے مگدھ کے نام سے معروف ہے، اور اس علاقے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کئی مساجد ایسی ہیں جن کے نزدیک مسلمانوں کی کوئی آبادی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عدم موجودگی کے باوجود یہاں کئی مساجد کو مقامی ہندو کمیونٹی نے نہ صرف آباد رکھا ہوا ہے اور چند میں اذان بھی روزانہ کی بنیادوں پر دی جاتی ہے۔ یہ مساجد کئی دہائیاں پرانی ہیں۔ عام لوگ اپنی اس ورثے کے تحفظ کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس علاقے میں بسنے والے ہندو محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور دہاڑی دار مزدوروں کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلم عبادت گاہ کو محفوظ رکھنے کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ اس علاقے کے رہائشی اجے پاسوان نے اپنے دو دوستوں بکاوری بند اور گوتم پرساد کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں ماڑی میں واقع مسجد کو آباد رکھا ہوا ہے۔ بہار شریف نالندہ ضلع کا صدر مقام ہے جو بہار کے دارالحکومت پٹنہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ جب ہم بہار شریف کی کشادہ سڑکوں سے اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں تو کچے راستوں سے ہوتے ہوئے ماڑی گاؤں پہنچتے ہیں۔ گاؤں میں مسلسل تعمیر ہونے والے اونچے اور کنکریٹ کے مکانات کے درمیان دہائیوں پرانی مسجد کا گنبد دور سے نظر آتا ہے۔ قریب پہنچنے پر ہمیں اجے پاسوان نام کا ایک نوجوان مسجد کے برآمدے میں جھاڑو لگاتا ہوا نظر آیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے میں مسجد کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا لیکن مجھے یہی خدمت کرنی ہے۔ دراصل یہ کہانی 15 سال پہلے شروع ہوئی تھی جب اجے اور ان کے دو دوست اس قدیم مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ماڑی گاؤں کے رہنے والے یہ لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ اجے بھی بطور مزدور کام کرتے ہیں۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ ایک دن میں اور میرا دوست یہاں سے گزر رہے تھے اور ہمیں لگا کہ مسجد کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے۔ یہاں بہت جھاڑ جھنکاڑ تھا، جنگل تھا، ہم مزدور ہیں اس لیے صفائی کا سارا کام ہم نے خود کیا۔ ان کے مطابق پہلے ہم نے مسجد کا فرش بنایا، جنگل صاف کیا، پھر دیواروں کو پلستر کیا اور پینٹ کیا۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اسے روشن ہونا چاہیے، اس لیے میں نے شام کو یہاں چراغ جلانا شروع کر دیا، اگربتیاں جلانا شروع کی۔ پھر مجھے لگا کہ یہاں اذان بھی دی جانی چاہیے، چنانچہ میں لاؤڈ اسپیکر لایا اور USB کی مدد سے اذان دینا شروع کر دی، یعنی اذان کی ریکارڈ شدہ آواز کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نشر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید اللہ نے سوچا تھا کہ وہ ہم سے کام کروا لے گا، اس لیے اس نے کروا لیا۔ ہم نے سارا کام اپنے خرچے پر کیا۔ 200 سال پرانی مسجد۔ ماڑی گاؤں میں اب کوئی مسلمان خاندان نہیں رہتا۔ انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات کے دوران مسلمان یہ گاؤں چھوڑ کر جانا شروع ہوئے اور پھر تمام مسلمان یہاں سے کوچ کر گئے۔ یہ مسجد کتنی پرانی ہے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، لیکن ماڑی گاؤں کے لوگوں کے مطابق یہ مسجد 200 سال پرانی ہے۔ اس مسجد کے قریب ایک مقبرہ بھی ہے جہاں گاؤں کے لوگ کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کسم دیوی اس قدیم مسجد کے بالکل پاس رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد ایسی ہی رہے گی، ہم سب یہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی اچھا کام ہو تو دیوستان جانے سے پہلے لوگ یہاں سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ دیوستان جا کر پوجا کرتے ہیں اور شادی انجام پاتی ہے۔ اجے پاسوان بطور مزدور کام کرتے ہوئے روزانہ 500 روپے کی کمائی کر لیتے ہیں۔ جب ان سے مسجد کی دیکھ بھال پر اٹھنے والے اخراجات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا ہم گاؤں والوں سے کچھ نہیں لیتے، کوئی مسجد دیکھ کر آئے اور 50-100 روپے دے دے تو الگ بات ہے۔ ان کے مطابق میری والدہ، بیوی اور بچے بھی کچھ نہیں کہتے کیونکہ میں اپنا پیسہ کسی نشے پر خرچ نہیں کرتا بلکہ مذہبی جگہ پر خرچ کرتا ہوں۔ ان کے مطابق اتنے سال گزر جانے کے باوجود حکومتی نمائندوں اور سیاسی رہنماؤں سمیت کسی نے بھی اس مسجد کی دیکھ بھال نہیں کی۔ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں مسجد کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔